ہمارا موضوع اور درس امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ پر سبقاً جاری رہے گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے طبقات الصوفیہ کا پہلا باب جو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے اس پر گفتگو کی۔ آج اس دوسری نشست میں جو اجتماع جمعہ کی نشست ہے اس میں طبقات سلمی کے دوسرے باب حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری، ان کا پورا نام ابو الفیض صوبان بن ابراہیم ہے۔ اور بعضوں نے فیض بن ابراہیم ذوالنون المصری بھی لکھا ہے۔ اور ان کے حالات زندگی کی سب سے پہلی روایت امام الحافظ دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر ائمہ حدیث سے ہیں اور سنن دار قطنی کے مصنف ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے ان کے حالات کو، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین بن احمد بن مازرائی سے سنا اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی ابو عمر الکندی کی کتاب اعیان الموالی میں حضرت ذوالنون مصری کے حالات پڑھے۔ یہ بات میں نے اتنی سی بات اس لیے کوٹ کی تاکہ اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ ائمہ حدیث جیسے امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب السنن، جن کی حدیث کی کتاب اہل علم کے ہاں معتبر، مستند اور معتمد ہے اور حدیث میں اہم مصادر اور مراجع کا مقام رکھتی ہے، اس پائے کے ائمہ حدیث اپنی سند کے ساتھ گفتگو حضرت ذوالنون مصری کے حالات تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری صرف اولیاء اور صوفیاء میں سے ہی نہ تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام اکابر اولیاء قرون اولیٰ کے اور اکابر اصفیاء جو ائمہ تصوف و ولایت ہیں، یہ اپنے زمانے کے جلیل القدر محدث اور صاحب اسانید متصلہ تھے اور حجت تھے علم میں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر ائمہ سے علم حدیث پڑھا تھا اور جن سے انہوں نے علم حدیث اخذ کیا ان میں سب سے پہلے خود حضرت امام مالک اور امام لیث بن سعد ہیں اور امام سفیان بن عیینہ ہیں اور امام فضیل بن عیاض ہیں اور امام ابن لہیعہ ہیں اور علاوہ ان کے اکابر ائمہ حدیث جو اپنے اپنے دور کے حجت ہیں اور جن سے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سمیت کل ائمہ حدیث اپنی سندیں لیتے ہیں اور یہ ان کی کتب کے رجال ہیں۔ براہ راست ان سے
حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخذ علم حدیث کیا اور ان سے روایت کیا تھا۔ پھر اسی طرح ان سے آگے بڑے بڑے اکابر ائمہ اور اکابر علماء نے ان سے آگے پھر علوم حاصل کیے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ علم میں، حدیث میں، فقہ میں اور علوم شریعت میں تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، بات فقط اتنی ہے کہ ان کے پاس علم قال کی کمی نہ تھی اور حدیث اور علم پر اطلاع کی کمی نہ تھی، مگر غلبہ حال کی وجہ سے اس کو روایت کم کرتے تھے۔ مگر ان کی زندگی اور ان کے اعمال اور ان کے احوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیث اور سنت پر ہمیشہ قائم ہوتے تھے۔ امام ابن جلا روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت کو امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 600 ائمہ اور شیوخ سے ملاقات کی۔ امام ابن الجلا روایت کرتے ہیں کہ میں نے 600 اکابر شیوخ سے ملاقات کی اور ان سے سماع کیا، مگر خدا کی قسم ان 600 میں سے 4 ایسے پائے کہ ان کے مثل کوئی دنیا میں نہ تھا، اور ان 4 میں ایک حضرت ذوالنون مصری بھی تھے۔ یہ میں نے 2-3 چیزیں صرف اس خاطر عرض کی ہیں، جیسے حضرت فضیل ابن ایاض کے بارے میں نے کہا کہ یہ معلوم ہو کہ ہم جن ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کا تذکرہ طبقات سلمی کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، وہ ائمہ تصوف ہی نہیں ہیں، وہ ائمہ علم بھی ہیں، ائمہ حدیث بھی ہیں، ائمہ فقہ بھی ہیں، اور ائمہ علوم شریعت و عقیدہ بھی ہیں۔ یعنی وہ اسلام میں حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اسماء اور رجال کی کتب کو کھنگال کے نہیں دیکھا اور جن کا مطالعہ صرف چند ناموں کے کو دیکھنے اور پڑھنے تک محدود رہا، وہ ان کے احوال علمی اور مقام علمی سے آگاہ نہ ہو سکے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصلاً اور مرفوعاً عالی سند ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ذوالنون مصری، حضرت احمد بن صلیح الفیومی نے روایت کیا، انہوں نے حضرت ذوالنون مصری سے سنا، اور ذوالنون مصری نے حضرت امام اللیث بن سعد سے روایت کیا، انہوں نے حضرت نافع سے روایت کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ذوالنون مصری کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک صرف 2 واسطے ہیں، حضرت لیث بن سعد کا واسطہ، اور لیث بن سعد یہ اہل مصر کے فقہ کے امام تھے، امام لیث، ان کا نام تھا ابو الحارث لیث بن سعد بن عبد الرحمن، یہ اہل مصر کے امام تھے فقہ کے اور حدیث کے، اور سمرقند کے اور مصر کے اور حجاز کے ائمہ کبار میں سے تھے۔ ان سے امام ذوالنون مصری روایت کرتے ہیں، اور وہ خود حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت نافع حدیث میں اہل مدینہ کے امام ہیں، اور امام مالک کی جو سند حضرت عبداللہ بن عمر تک جاتی ہے
وہ سب سے معتبر سند وہ ہے جو حضرت نافع کے ذریعے جائے، اصول حدیث اور اصول اسناد میں تو وہ امام نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ براہ راست حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے ان کا علمی سلسلہ اور علمی سند آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ